ایرانی رجیم کے صدر نے سیز فائر کی درخواست کی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا نیا دعویٰ، کہا ایرانی رجیم کے نئے صدر اپنے ساتھیوں سے زیادہ سمجھدار ہیں، آبنہ ہرمز کھلی تو درخواست پر غور کریں گے، ہرمز مکمل طور پر محفوظ ہوگی تب بات ہوگی، اس وقت تک ہم ایران کو مکمل طور پر تباہ یا پتھر کے زمانے میں واپس بھیج دیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 2-3 ہفتوں میں جنگ ختم کرنے کا اشارہ بھی دے دیا، کہا معاہدہ ہو نہ ہو امریکہ ایران سے نکل جائے گا، ایٹمی خطرہ ٹل گیا ہے تو ایران سے مذاکرات کی ضرورت نہیں۔ پاسداران انقلاب نے ڈونلڈ ٹرمپ کا جنگ بندی کی درخواست کا بیان رد کر دیا، کہا کہ اپنا ہرمز پاسداران انقلاب کے کنٹرول میں ہے۔ ٹرمپ کا بیان مضحکہ خیز اور نمائشی ہے۔ پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا کہ ایران نے نہیں، ٹرمپ نے جنگ بندی کے لیے درخواست کی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے نیٹو سے بھی سینگ پھنسا لیے، ایران کے خلاف حمایت نہ کرنے پر نیٹو چھوڑنے کا عندیہ دے دیا، کہا یورپ قابل اعتبار دفاعی شراکت دار نہیں رہا، نیٹو سے علیحدگی پر سنجیدگی سے غور ہو رہا ہے، نیٹو ایک کاغذی شیر ہے، آبنہ ہرمز سے امریکہ کا کوئی لینا دینا نہیں۔ امریکی صدر پاکستانی وقت کے مطابق کل صبح 6 بجے قوم سے خطاب کریں گے، ایران جنگ سے متعلق اہم اعلان متوقع۔ ایرانی صدر نے دوبارہ حملہ نہ ہونے کی ضمانت مانگ لی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی یورپی کونسل کے صدر سے گفتگو، کہا کہ جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں مگر کچھ تقاضے پورے کرنا ہوں گے۔ امریکہ نے مذاکرات کے دوران بمباری کی ہے، ایران نے کبھی بھی کشیدگی یا جنگ کی خواہش نہیں کی ہے، صورتحال کو معمول پر لانے کا حل ان کے جارحانہ حملوں کا خاتمہ ہے۔ ایران جنگ فنشنگ لائن کے قریب ہے، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا ایران سے براہ راست مذاکرات کا عندیہ، کہا ایران کی میزائل صلاحیت صدر ٹرمپ کی کارروائیوں نے روکی، امریکی فوج جلد اپنے مقاصد حاصل کر لے گی۔ صدر ٹرمپ کے اقدامات نے ایران کا امریکہ پر حملے کا خواب چکنا چور کر دیا۔ ایران عارضی جنگ بندی نہیں، دشمنی کا خاتمہ قبول کرے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا امریکہ کو پیغام، کہا کہ اسٹیو وٹکوف کے براہ راست پیغامات ملے ہیں، پیغامات کسی طرح باضابطہ مذاکرات نہیں، جنگ کے بعد آبنہ ہرمز پرامن ہوگی، آبنہ ہرمز کی سیکیورٹی کا فیصلہ ایران اور عمان کریں گے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر بڑے حملے، وہ شہر میں محکمہ موسمیات کی عمارت پر بم برسا دیے، ریڈار سسٹم تباہ، اصفہان میں اسٹیل کمپلیکس پر فضائی حملہ، تہران میں بھی ایرانی فوجی ہدف اور فارماسیوٹیکل تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، اہم کمانڈر کی شہادت کی اطلاعات، شیراز، کرج، حواز اور کرمان شاہ میں بھی رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا، بندر عباس میں عوامی مقامات پر بمباری کی گئی۔ ایران کے اسرائیل پر میزائلوں سے جوابی حملے، امریکی اور صہیونی اہداف پر 100 سے زائد میزائل اور ڈرون سے داغ دیے گئے، تل ابیب اور وسطی اسرائیل میں کئی عمارتیں تباہ ہو گئی۔ ایران کا امریکی تنصیبات پر بھی حملوں کا دعویٰ، پاسداران انقلاب کے مطابق سعودی عرب میں امریکی پائلٹس اور لڑاکا طیاروں کو نشانہ بنایا گیا، تل ابیب میں میزائل داغ دیے گئے، بغداد میں سفارتی مرکز پر 20 ڈرون سے حملہ کیا گیا، دوحہ کے قریب آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا گیا، کویت کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر میزائل گرے ہیں۔ اسرائیل کے لبنان میں زمینی اور فضائی کارروائیاں جاری، بیروت میں بمباری سے 7 افراد شہید، متعدد زخمی ہو گئے، وادی بقا میں فضائی حملوں سے کئی عمارتیں تباہ، لبنان میں 1200 افراد شہید، 12 لاکھ بے گھر ہو چکے۔ دوسری جانب حزب اللہ نے جنوبی لبنان میں اسرائیلی فضائیہ کا ڈرون مار گرایا، ڈرون زمینی افواج کو مدد فراہم کر رہا تھا۔ تہران میں بھی پاکستان زندہ باد کے نعرے، ایران جنگ میں حمایت پر پاکستان سے اظہار تشکر، مظاہرین نے پاکستانی سبز ہلالی پرچم اٹھا رکھے تھے، پلے کارڈز پر شکریہ پاکستان کے کلمات درج تھے، ریلیوں میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور وزیر خارجہ عباس اراغچی کی بھی شرکت۔ ایران سے جنگ ہماری نہیں، ہمارے ملک کا اس سے کوئی تعلق نہیں، برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا دو ٹوک موقف، کہتے ہیں ہم برطانیہ کو اس جنگ میں گھسیٹنے نہیں دیں گے، برطانیہ کسی صورت ایران جنگ میں شامل نہیں ہوگا،
موجودہ صورتحال میں برطانیہ مزید صاف ستھرا ملک بن کر نکلے گا، آنے والی نسلوں کو محفوظ ملک دینا چاہتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک اور دھچکا، یورپی ملک پولینڈ نے اپنا جدید پیٹریاٹ میزائل سسٹم مشرق وسطیٰ بھیجنے سے انکار کر دیا۔ خطے کی سیکیورٹی صورتحال سے متعلق نئی بحث شروع ہو گئی۔ خبر ایجنسی کے مطابق پولینڈ کی حکومت نے واضح کیا ہے کہ وہ اپنے دفاعی نظام کو کسی دوسرے خطے میں منتقل نہیں کرے گا۔ موجودہ حالات میں دفاعی نظاموں کو ملک سے باہر بھیجنا قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ ایران کے 30 روز میں خلیجی ممالک پر بڑے حملے، مجموعی طور پر 5200 سے زائد حملے کیے گئے۔ بیلسٹک میزائل، ڈرونز اور بعض مقامات پر جنگی طیارے بھی استعمال کیے گئے۔ متحدہ عرب امارات کا ایک ماہ میں 2000 ڈرون اور 400 سے زائد بیلسٹک میزائل حملے روکنے کا دعویٰ۔ خبر ایجنسی کے مطابق کوئی بھی ملک ابھی تک اتنی تعداد میں حملے نہیں روک سکا۔ پاکستان اور افغان طالبان میں چین کی ثالثی میں مذاکرات کا دوبارہ آغاز۔ ذرائع کے مطابق چین کے شہر ارومچی میں اعلیٰ سطح پر مذاکرات جاری ہیں۔ پاکستانی وفد کی قیادت وزارت خارجہ کے ایڈیشنل سیکرٹری کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی 2 مختلف کارروائیاں، مزید 13 خارج جہنم واصل۔ باڑہ میں آپریشن میں شدید فائرنگ کے تبادلے میں 10 خارج مارے گئے۔ ISPR کے مطابق بنوں میں مزید 3 خارج ہلاک ہوئے۔ دہشت گردوں کے ٹھکانے بھی تباہ کر دیے گئے۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا فورسز کو خراج تحسین۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، ملکی سیاسی اور علاقائی صورتحال پر گفتگو۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے الیکشن پر بھی بات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات 1 گھنٹہ 30 منٹ تک جاری رہی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت نوجوانوں کے لیے ملازمت کے مواقع کا جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم کا PM یوتھ پروگرام کی کارکردگی پر اظہار اطمینان۔ نوجوانوں کو تکنیکی و فنی تربیت فراہم کرنے کی تیزی کی ہدایت۔ کہا مشکل صورتحال سے مؤثر طریقے سے نمٹ رہے ہیں، عوامی فلاح و بہبود کے لیے ضروری اقدامات جاری رکھیں گے۔ توانائی بچاؤ مہم، تعلیمی اداروں میں 4 دن کام اور 3 دن کا آرام۔ پنجاب میں اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز ہفتے میں 4 دن کھلیں گی۔ جمعہ ہفتہ اتوار چھٹی ہوگی۔ اسکولوں کے اوقات کار بھی بدل گئے۔ اسکول صبح 8 سے 1:30 بجے تک کھلیں گے۔ نئے سال کے تعلیمی کیلنڈر کی بھی تیاری کر لی گئی۔ گرمیوں کی چھٹیاں صرف 2 ماہ کرنے کی تجویز۔ بارشوں کے نئے سلسلے نے بلوچستان میں تباہی مچا دی۔ قلعہ عبداللہ اور گلستان میں سیلابی ریلے راستے میں آنے والی ہر چیز بہا لے گئے۔ چمن کے علاقے حبیب زئی میں مسافر وین سیلابی ریلے کی نظر ہو گئی۔ وین 15 افراد سوار تھے۔ اشیاء خرونوش سے لدا بھی سیلابی ریلے میں بہہ گیا۔ قلعہ عبداللہ میں بارش اور سیلابی ریلے کے باعث کئی گاڑیاں پھنس گئیں۔ چمن سمیت کئی علاقوں کی رابطہ سڑکیں بند۔ بارشیں، آندھی، طوفان اور یالہ باری، NDMA کا الرٹ جاری۔ ملک کے بیشتر حصوں میں 4 اپریل تک موسلادھار بارشیں ہوں گی۔ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بادل برسیں گے۔ کراچی میں بھی کالی گھٹاؤں اور تیز ہواؤں کی پیشگوئی ہے۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارشوں کے بعد لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں مزید اضافہ۔ 1 تولہ سونا 15,300 روپے مہنگا، قیمت 4,94,062 روپے ہو گئی۔ 1 تولہ چاندی 200 روپے مہنگی ہو کر 7,984 روپے پر پہنچ گئی۔ روس کا فوجی طیارہ پہاڑ سے ٹکرا کر تباہ، 29 افراد ہلاک ہو گئے۔ مرنے والوں میں عملے کے 6 ارکان شامل۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق طیارے کا ملبہ کرائمیا کی پہاڑی علاقے سے مل گیا۔